شیخ کے پاس علم ہو سکتا ہے، اس کے پاس تصرفات بھی ہو سکتے ہیں، اس کے پاس کشف و کرامات بھی ہوں گے، اس کے 9 لطائف جو جسم میں روحانی لطائف موجود ہیں وہ 9 ہی ایکٹیو ہو سکتے ہیں، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود وہ شاید شیخ کامل نہ ہو، مرد کامل نہ ہو، وہ صرف شیخ ہو۔ شیخ کامل وہ ہوگا جو حالت کشف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دیدار میں مصروف رہتا، اسے نہ تو کشف سے کوئی غرض ہے، اس کے لیے بے معنی چیز ہے، وہ مداری کا شبدہ، نہ اسے مستجاب الدعوات ہونے سے کوئی غرض ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دعائیں تو بلی اور کتوں کی بھی پوری ہوتی ہیں، یہ کون سا کمال ہے۔ اسے صاحب تصرف ہونے سے بھی غرض نہیں ہے کہ سادھو بھی صاحب تصرف ہے، اس کے لیے ان کی ویلیو پتھر کے کنکر سے زیادہ نہیں ہے، وہ ادھر دیکھتا بھی نہیں کہ کیا حاصل ہو رہا ہے، وہ صرف ایک ہی جگہ جا کے غرق ہے، اور وہ ہے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کے حصول کے سٹارٹ سے لے کے شیخ کامل بننے تک کا جو سفر ہے وہ ایک راز سے واقف ہو گیا۔ اسرار الہی، اسرار کائنات دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ اسرار الہی اور اسرار کائنات ایک طرح کا باغ ہے، جیسے شالیمار گارڈنز باغ ہے، اس میں ہم کہیں سے انٹر نہیں ہو سکتے، اس کا مین گیٹ سے انٹر ہوں گے ہم۔ تو قرب الہی، اسرار الہی، اسرار کائنات کے مشاہدے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط طریقے سے چاہا جائے، تو سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، وہ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غرق ہوتا ہے، وہ شیخ کامل بنتا ہے۔ پھر جو شیخ کامل ہوگا اس کے شاگردوں میں آپ کو ایک علیحدہ رنگ دکھائی دے گا، جس کو ہم دنیاوی زبان میں کہتے ہیں کہ اس میں ایک علیحدہ فائر دکھائی دے گی آپ کو۔ وہ اس شخص کا کمال نہیں، اس کے شیخ کا کمال ہے کہ اس کا شیخ کامل تھا، تو جو کچھ اس کو حاصل ہوا وہ اس درجے کا تھا جو دوسروں کے لیے باعث حیرت ہے۔